قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کے مزار اقدس پر آج حاضر ہیں۔ اور کون اقبال؟ اقبال وہ اقبال جو کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اور اقبال تو آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ تو نہ حج پر گیا، نہ عمرے پر گیا، نہ حجاز مقدس گیا، تو کیسے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تو پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف آپ نے دیکھا ہے، آپ المرسل والا قدر المرسل بن کر آئے، آپ اللہ کی شان بن کر آئے، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، میں آپ کی محبت سینے میں اجاگر کر کے پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے نا، اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایس، کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں شعر، کہاں بیت بازی، کہاں شاعری، کہاں فلسفہ، کہاں منطق، کہاں تاریخ، کہاں ادب، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، کہتا ہے حضور میں آپ کی محبت کی آوازیں لگا لگا کر اس امت کو جو اونٹنی کی قطاروں میں جیسے ایک اونٹنی بچھڑ جائے، آپ کی امت کو بلا بلا کر آپ کے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں۔ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، وہ اونٹنی جناب جو شترے بے مہار کی طرح پھر رہی ہو، حضور اس کو واپس بلا کر آپ کے دامن رحمت سے وابستہ کر رہا ہو۔ اور اقبال کہتا ہے سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل کی فکر اور سوچ ہے نا، یہ جدید قسم کی سوزش دانش حاضر مجوئے، کیف حق کی جام کافر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، سنگ اسود در بت خانہ خواہ، اقبال کہتا ہے ہو سکتا ہے تو کہیں بت خانے میں جائے تو تجھے وہاں قیمتی جناب پتھر مل جائے، اور نافع مشک اسگے دیوانہ خواہ، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے مشک اور عنبر جیسی خوشبو کسی پاگل کتے کے منہ سے مل جائے، لیکن سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے عشق کا سوز، حضرت بلال کا سوز، اس کافر جو آج کل کے دور کا عشق ہے نا، جو آج کل کے دور کی دانش ہے، اور ایک دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت گرو بت فروش است، اقبال کہتا ہے جو آج کل کی دانش ہے، یہ پہلے بت گھڑتے ہیں۔ کیسے بت گھڑتے ہیں جی؟ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بنایا ہے، آپ اس کو مانیں، جب مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو اپنائیں، جب اپنا لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو سجدہ کریں۔ اقبال کہتا ہے اس کو ہم نے نہیں مانا، دانش حاضر حجاب اکبر است، بت فروشو بت پرستو بت گرست، اقبال کہتا ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اقبال ہم نے کس عشق کو ماننا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہم نے اس عشق کو ماننا ہے کہ بلال مکے کی گلی میں پڑا ہو، سینے پہ پتھر پڑے ہو، نیچے ریت بھی گرم ہو، اور اوپر سے امیہ درے مارتا ہو، تو پھر پوچھا جائے اقبال بلال تیرا کیا خیال ہے؟ تو بلال کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ۔ بس حضور سے محبت، اور اقبال پھر بنے گا کیا؟ حضور سے محبت کریں گے انعام کیا ملے گا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے۔ یہ پیچھے سکندر حیات کی قبر ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، یہ سکندر حیات کی قبر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے پورے دن میں کوئی شخص آیا ہو
اس نے اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھا ہو. اور آج منوں کے من ٹنوں کے ٹن یہ پھول اقبال کے لیے لے کر آئے ہیں. کس وجہ سے لے کر آئے ہیں؟ کوئی اقبال کی ذاتی حیثیت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اقبال ایک ہی وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے. ایک ہی وجہ سے کائنات میں جس کو بھی عزت ملے گی وہ ایک ہی وجہ سے ملے گی، اور اللہ نے ساری عزتیں اپنے حبیب کو دے کر بھیجی ہے. ورنہ اقبال تو اقبال ہے، اس نے تو اللہ پر بھی شکوہ کر دیا ہے جی. اقبال تو اقبال ہے، لیکن اس نے کس انداز میں کیا؟ اس نے لوگوں کے انداز میں کیا، شکوہ کر دیا. لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا کہنے لگا اقبال کے اندر؟ تاز بندے ہی گلستان ہستام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے حضور میں نے جدید بھی پڑھ لی ہے، میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہتا ہے میں نے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا، منطق بھی پڑھا، اور باغبانہ امتحانم نوبودام. اور اقبال کہتا ہے میں ادھر گیا، انہوں نے میرے امتحان لیے، محرم رازدان گلستانم. اقبال کہتا ہے مجھے انہوں نے اپنے گلستان کا محرم راز بنانے کی کوشش کی، مجھے انہوں نے بڑا جناب میرا دماغ خراب کیا. میں نے علوم شرق و غرب سارے پڑھے. اقبال پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے جناب میرا سرد درد میں بجانے من کے سرد درد سرد خریدم. اقبال کہتا ہے میں نے جتنا بھی ان کا پڑھا میرے سر درد میں اضافہ ہوا. اقبال پھر تیری روح کو تازگی کہاں سے ملی؟ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے در پہ کیسے آیا؟ کہتا تاز بندے ہی گلستان ہستام، آشیاں بر شاخ طوبہ. آگے اقبال کہتا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، یعنی کہ تہمت باندھی ہوئی ہو اور مصعب بن عمیر غزوہ احد میں جا رہے ہو، یہ مراد ہے. یہ نہیں کہا حضور میں 400 درہم کا سوٹ ڈالتا تھا، میں وہ خوشبو لگاتا تھا جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تو گھنٹوں خوشبو آتی. آج اسلام نے پہلے بھی کپڑے اتار دیے. بات کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے کر کے تہمت باندھا ہوا، اس طرح کا تہمت باندھا ہوا اور غزوہ احد کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا. پھر کیا؟ جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، اس فقر میں باقی ہے بھی بوئے گدائی. بات کہتا ہے پھر وہ جناب یہ پختہ نہیں ہوا. میں آپ کو اس سے بات سنا دوں. مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بات سنائی. اس نے کہا کہ میں آپ کے مارچ پر یہ آزادی چوک سے آگے جب حضور کے غلاموں کا مارچ چلا تو میں آیا. اس نے کہا ایک بالکل سادہ سا لڑکا جس کی 17 سال عمر تھی، یہ اس کا جناب ترجمہ ہے جو اقبال نے کہا جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند. وہ کہنے لگا 17 سال کا لڑکا اور اس نے ایک انگلی میں ایسے کر کے چاولوں کا شاپر پکڑا ہوا اور جناب مارچ کے ساتھ چل رہا ایسے کر کے. کہتا ہے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دیکھ کر کھڑا ہو رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں. کہتا ہے لیکن میرے دل میں آپ لوگوں کی عظمت نہیں تھی، حضور کے ان غلاموں کی عظمت نہیں تھی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تو وہ 17 سال کا لڑکا آیا اور وہ کہنے لگا یہ چاولوں کا شاپر مجھ سے لے لو. میں نے کہا بھائی آپ کا سفر بڑا لمبا ہے، آپ اپنے پاس رکھو. اگر مجھے جناب میں تو ادھر ہی ہوں، لاہور میں رہتا ہوں، یہ ہے اقبال نے کہا جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، اس فقر میں باقی ہے ابھی بھوئے گدائی. اقبال کہتا ہے وہ فقر پختہ نہیں ہوا، وہ تو ابھی گداگر فقر ہے. فقر تو یہ ہے کہ جناب گولیاں بھی شل بھی چل رہے ہیں، نہ جانے راستہ کتنا طویل ہے، نہ جانے کچھ ملے گا نہیں ملے گا. جو ہاتھ میں تھا وہ بھی لٹا کر کہتا ہے کہ اوئے ہم حضور کے غلام ہیں، جب ہمیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ ہمیں محروم نہیں رہنے دیتا. یہ ایک بندے کے عشق رسول نے، ایک بندے کے عشق رسول نے، ایک بندے. اقبال کہتا ہے نا اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے شاہاں چے عجب گر بنوازن گدا یارا. اقبال کہتا ہے اخلاص مانگ. اخلاص وہ والا نہ مانگی کہ جو یہاں چائے کی پیالی پر جناب بک جائے، جو وزیر کی ملاقات پر بک جائے، جو مشیر کے ساتھ سلام پر بک جائے، جو ٹی اے پر بک جائے اور جو جناب افسر کے روب داب سے مل جائے. اقبال کون سا مانگنا ہے؟ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے شاہاں چے عجب گر بنوازن گدا یارا. اقبال کہتا ہے وہ والا اخلاص مانگی جو ابو بکر عمر والا تھا، وہ والا اخلاص مانگی جو عثمان و علی والا تھا، وہ جو عشرہ مبشرہ. اقبال وہ اخلاص کیسے ملے گا؟ اقبال کہتا ہے وہ اخلاص علم الدین. اور اقبال لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مراکز نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، بڑے بڑے جناب وہ بلڈنگیں نہیں ہیں، تو یہ کیسے حضور کا نظام لائیں گے؟ تو بتا کہ ان کی ضرورت ہے. اقبال کہتا ہے نہیں، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق
امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر، دیار عشق میں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی۔ اے جڑے ہن صبح تو شام تک آندے رہن نا اقبال انہوں نے کہندا اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اے تو پھر گل ہو لینا کہ اقبال نے صرف پھول پیش کرنا نے ہو رن، اقبال دی فکر تے عمل کرنا ہو رہے۔ اقبال کسے اور چیز دا نہ ہے، اقبال تو کی کہنا کہ جناب اس طرح ہے جی جناب بڑے کرو فر اور جناب یہ، اقبال کہنا نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں۔ سکندری دا مراد ہے کہ آج جناب ساڑھے بڑے تو لے کے چھوٹے تک انہاں دے پروٹوکول نہیں ختم ہوندے، تے جناب حضرت فاروق اعظم این کر کے جناب مدینے میں ستے ہون، تے جناب روم دا سفیر آ جاوے، وہ آ کے پوچھے ہوئے تو آڈا خلیفہ کدھر ہے؟ کہ وہ کہنے ادھر چلے جاؤ، اگے چلے جاؤ، وہ باغ چلے جاؤ، اگے جناب ادھر چلے جاؤ، وہ جاوے تے حضرت فاروق اعظم این کر کے اپنی جناب کونی اور بازو ہاتھ تے تھلے رکھ کے ستے ہون۔ وہ کبھی وہ 36 لاکھ دا مربع میل اتنے سکون دی نیند سو رہا، ایک کبھی ممکن ہے، ایک کبھی ممکن ہے جناب اتنا جناب بڑا حاکم اور اتنو ہے جناب درخت سائے وچ کھجور دے سائے وچ 36 لاکھ مربع میل دا حاکم سو رہا۔ تے پھر اقبال اس نو جواب دے وے ممکن ہے کہ سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس۔ اقبال کہتا ساڑھے ہاں بادشاہی اور حکومت دا تصور ہے نہیں کہ ڈنڈے لے کے بندے چک کے اغوا کر کے پھر انہوں منا کے پھر انہوں نے ویڈیو بنا کے قوم دے سامنے پیش کر دیا کہ اسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتا۔ اقبال کہتا ہے جی نہیں، کہتا جناب سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس۔ اقبال کہتا ساڑھے ہاں جناب حکومت اور سلطنت دا تصور اے وے کہ فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور حیدر کرار والا فقر ہوئے، بس اے ہے اقبال۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے جی، اقبال نہ فقیہ ہے شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال ہے جی، نہ فقیہ ہے شہر۔ اقبال کہنا میں بڑا بڑا جناب مفتی بھی نہیں ہاں اس جناب علاقے دا، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر۔ اقبال کہنا میں نو شاعری دی بھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہنا میں او جبہ بھی نہیں پایا ہوئے جڑے 300 جبے جا کے شہباز شریف نو جناب سجدہ کرن، کہنا وہ جا جبہ بھی میں نہیں پایا ہویا کہ جناب صبح تا دین ہو روے، شامی جناب شہباز شریف گوڑے نو ہتھ لاوے تا دین ہو رو جاوے۔ کہنا میں او دیندار بھی نہیں ہاں، نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر رہ نشی استو دل غنی دارت۔ کہنا ہے حضور دے درد فقیرہ تے دل میں حضور دی محبت رکھتا تے ساری کائنات اپنی نگاہ نہ پھیر کے رکھ دیں گا۔ اے ہے اقبال، اور اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ اقبال دس اے سارا کچھ کتھوں لے آیا؟ اے سارا کچھ جناب تیرے کو جو کچھ ہے محبت رسول، اے کوئی تیرا اپنا کمال ہے؟ کہندا نہیں نہیں، اے میرا اپنا کمال نہیں۔ کہندا جناب فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم۔ اے جڑے اقبال نو ایک نظر نہ دیکھتے نا، اقبال دی یہ نظر نہیں، اقبال نو اے جناب ایک نظر نہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دیوان لکھ دیتا، اتنی بڑی کلیات لکھ دیتی، ربوع زبور عجم لکھ دیتا، اے جناب پیام مشرق لکھ دیتا، اسرار خودی بے خودی لکھ دیتا، اے جناب بال جبریل لکھ دیتا، جناب پس چکا بایت کرد، اے اقوام مشرق اے اقوام مغرب، اے جناب لکھ دیتا۔ اقبال نہیں نہیں، اقبال اس تو اگے شروع ہوندا، اقبال اس تو اگے شروع، اقبال تو پھر اقبال ہے نا جی۔ اور ساڑھی ایک تمنا میں کہ قوم نو کچھ بھی نہ پڑھایا جاوے نا، اے جناب سارا کچھ صرف سکولات مسدرسے وچ صرف اقبال پڑھا دیتا جاوے تے اگلے 1000 سال تک اگر مسلمانوں نو ایتھے پاکستان شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ اے بات گل طے وے، جے اوتھوں جناب تکمیل ہو جائے تے پھر بابا جی دا جناب صرف اتنا پڑھا دیتا جاوے کہ تیری نگاہ ناز سے، میں بابا جی دی گل نہیں کی تھی، میں اقبال دی گل کی تھی۔ ہاں جتوں اقبال دا عشق شروع ہوندہ ہوتے بابا جی اگلا قدم رکھ دینا کر کے، اس واسطے کہ اقبال نو سمجھائے قوم نو بابا جی نے نا، اور لکھیا اقبال نے، پڑھیا بابا جی نے، اور دسیا اقبال تو کون ہے؟ اقبال کہندا میں کون ہاں؟ تسی میرے کو پوچھتے ہو کہ کون ہاں؟ میرا کیتا کی ہے؟ اقبال کہندا تو فرمودی راہ بتا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیس۔ یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا، ورنہ تو آڑا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بڑھدا نہیں۔